वसीम रिजवी सर जो है स्ट्रीम में आना चाहते हैं, तो मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। प्लीज मैं 2 लोगों को निकाल रहा हूँ, तो आप दोबारा ना जुड़ें। स्वामी जी आप जुड़ जाएं जी। अब मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ मेरे प्यारे भाई JQ। सनातन में जो लिखा हुआ है ना कि किसी ने ये काम किया जिस पे आप सवाल कर रहे हैं, वहां अगली लाइन में ये नहीं लिखा कि अब सारे सनातनी यही काम करेंगे, लेकिन इस लाइन में लिखा हुआ है कि अब सारे मुसलमान यही काम करेंगे। ओके, अब मैंने आपको निकाल दिया है क्योंकि मेरी स्ट्रीम है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर, ना कि सनातन के ऊपर। आई थिंक जो जवाब मैंने दिया है आपको वो काफी है। स्वामी जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है सर आपका। समीर भाई, आप दोनों लोगों को मैं नमन करता हूँ और सचमुच मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं और अपने वसीम रिजवी इसलिए बोला आपके पहचान के लिए, जितेंद्र नारायण जी त्यागी जी के साथ मैं और त्यागी जी आपके चैनल को लगभग 2 घंटे से लगातार वॉच कर रहे हैं जी। और क्या बात है, क्या बात है। बहुत मेरा मैंने ये दूसरा कमेंट किया था, मैंने डायरेक्ट भी फोन किया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार आपस में अभिवादन कर लें। त्यागी जी, अब मैं इनका असली नाम बताता हूं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, इसी नाम से जानते हुए आप अभिवादन कर लें। फिर इनका कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को ले लें। बहुत आनंद आ रहा है। जी नमस्कार समीर जी। जी मैं नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे स्वामी जी से कि अगर आप वीडियो पर आ जाएं तो बड़ी खुशी होगी सर मुझे। थोड़ा सा उजाले में चलते हैं, 1 मिनट बाद मैं आता हूँ, 1 मिनट बाद आते हैं, 1 मिनट ओके बाद। ओके ओके जी, ओके। थोड़ा हम अभी आमान दे रहे में बैठे थे, उजाले में आ जाते हैं। ये हम 2 लोग हैं। कैसा लगा समीर? जी जी जी, समीर मेरी जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। स्वामी जी हमारे पास थे, हम लोग बहुत देर से आपका जिक्र चल रहा था, ये प्रोग्राम फिर देख रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा सवाल जवाब जो आप लोग आपस के बीच में कर रहे हैं। हमने पूरी समीर भाई भी आ गए हैं। अच्छा थोड़ा अच्छा। बड़े बड़े पे आप भी आ जाओ, एक बार देख लें आपको ढंग से समीर जी, हालांकि आपका फोटो दिखा दें। यस। नमस्कार समीर जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था, जो मैंने आपके यहाँ डिबेट्स देखी, जो मुस्लिम्स इसमें जुड़े भी थे, सवाल इस बात का है जो मैंने दुनिया में एक सवाल किया था और जो मैंने अपनी किताब लिखी, 26 आयतों के ऊपर भी हमने केस दाखिल किया था। आपत्ति सिर्फ इस बात की थी कि एक काफिर, तुमने कुरान में लिखा अल्फाज है काफिर कहना, और काफिरों का जिक्र तो कई बार किया गया है कुरान में, लेकिन उस जगहों पर जहां पर काफिरों को कत्ल कर देने की बात आई है, जहां पर उनको नुकसान पहुंचाने की बात आई है, और सिर्फ अल्लाह को ही मानने की बात आई है, और जो अल्लाह को न माने वो जाहिर सी बात है कि उसको काफिर ही कहा जाता है। तो हमने एक सवाल ये किया था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला कि ये कैसे तय होगा कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये कैसे तय होगा कि अल्लाह कुरान को लाने वाले अल्लाह, जो जिब्रील के जरिए कुरान उन पर नाजिल हुआ था, तो वो जिब्रील को देखा तो सिर्फ मोहम्मद ने। मेरे ख्याल से कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें ये कहा गया हो कि जिब्रील किसी और के पास भी आए थे। तो अब इसकी गवाही कौन देगा कि कुरान ही अल्लाह की किताब है, या अल्लाह की तरफ से जो मोहम्मद ने बातें कही वो अल्लाह के हिसाब से कही गई हैं, या वक्त के हिसाब से कही गई, जो जो हालात थे उस हिसाब से कही गई, जिसको बाद में कुरान समझ लिया गया। तो ये सवाल तो मैंने सबसे किया, लेकिन जवाब नहीं आया। अभी एक साहब आप क्या बोल रहे थे कि क्या वजह है और कौन सी ऐसी आप उनको दलील दें जिससे वो इस्लाम छोड़ सकें। तो सवाल इस बात का है कि इस्लाम को पूरी बार पढ़ने के बाद वो इस बात का जवाब उनको देना चाहिए कि अ, जिस चीज को तुम मान रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो कि अल्लाह और पर्दों के पीछे है, और उसकी किताब का जिक्र करते हो, तो पहले तो इस बात को तो बताना होगा ना कि जिस चीज को आप एक एतकाद के साथ में मान रहे हो, अगर अच्छी बातें उसमें लिखी हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है।
اگر کہ انسان کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے جو باتیں ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان کے خلاف یا دھرم کے آدھار پر یا دھرم کے آدھار پر کسی کو قتل کر دینا، اس بات کے لیے باؤنڈ کر دینا کہ صرف اسی کو ماننا ہے، ورنہ جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ کافر کی شرینی میں آئیں گے، اور ان کا قتل جو ہے ان سے جہاد و قتل ان پر لازم ہو جائے گا۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ پہلے اس بات کو پروف تو کیجئے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ دو تین سوالات ہیں جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ فاطمہ کے جو قاتل تھے ان میں عمر بھی شریک تھے، اور جن لوگوں نے قتل کیا جب ان پر دروازہ گرایا گیا جلتا ہوا تو اس میں ایک عمر کا بھی نام آتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن یہ ہسٹری ہے۔ اور باقی تینوں خلیفاؤں میں دیکھیے، جب محمد کے بعد پہلے خلیفہ کا دور آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خلافت حاوی ہو گئی، اور خلافت میں ابو بکر کو اس لیے پہلا خلیفہ مان لیا گیا کیونکہ عائشہ حاوی تھی اور عائشہ کے والد تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عائشہ کے بارے میں پھر جو بھی ہوا وہ علی سے میدان جنگ میں بھی آئی، اور کیونکہ ایک فاطمہ کے سے ایک دشمنی کا ماحول تو پہلے ہی کریٹ ہو چکا تھا، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تینوں خلیفاؤں نے ان سے بغض رکھا اور بیر رکھا۔ تو میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی، آپ کی جو کتاب تھی جی محمد، میں نے آپ کی جی کتاب کا ہندی انواد پڑھا، آپ کی ٹیم نے مجھے وہ کتاب بھیجی تھی، میں نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا تھا، تو اس کتاب کے اندر میں نے بھی سیم چیز جو ہے وہ ایک پڑھی ہے۔ سیکنڈ سمیر بھائی، جی ایک پرچہ دے دوں آپ کا تیاگی جی کو۔ جی سمیر بھائی نے تبلیغی جماعت میں بہت بڑا کام کر چکے ہیں، جی 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 تو یہ اچھا جانکار ہے، بالکل بالکل، اور نیشنل ٹی وی پہ بھی لگاتار ڈیبیٹ میں آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے تو ان کو بھی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ کوئی ایک بات سبجیکٹ دینا ضروری تھا میرے جی کو۔ جی جی جی، تو میں نے آپ کی کتاب کے اندر وہ ریفرنس پڑھا تھا جہاں آپ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت حاملہ تھی اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی جب لوگ یہ حملہ کرنے گئے، اور جی انہوں نے گھر میں آگ لگا دی تھی اور دروازہ اتنی زور سے کھینچا، ہوں، دبایا کہ وہ اس دروازے کے درمیان بچ گئی اور ان کا جو حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو اس کو میں جی نے اپنی ایک ویڈیو میں ایز اے ریفرنس بھی یوز کیا تھا۔ تو جی میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے سر جی تیاگی جی، کہ یہ لوگ جو ہے ان ہسٹری کو جاننے کے بعد بھی انہیں چھپاتے کیوں ہیں، ان پر بات کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ اور تو اب بات کریں گے تو پھر بات کھلے گی تو دور تک جائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر تو وہ مٹانا چاہتے ہیں جب وہ اپنے بخاری کی بات کو نہیں مانتے، بخاری میں لکھی ہوئی ساری دلیلوں کو نہیں مانتے، اور اس چیز کو اب بھائی سوال اس بات کا ہے کہ جو چیز اسلامک ہسٹری میں کہیں نہ کہیں لکھی ہے یا تو اس کو ہٹا دو یا ڈکلیئر کرو کہ یہ چیزیں غلط ہے، اور پھر چھپانے سے کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں، ایک جگہ تھوڑی نہ کئی جگہ لکھا ہوا ہے اس کو، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی اس کو پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ عمر جو تھے وہ شریک تھے حضرت فاطمہ کے قتل میں، یہ تو بند بند معنوں میں پڑھا جاتا ہے، میں نے تمام ان کی وہ سنے ہیں، تو اس کو چھپایا تو جا نہیں سکتا۔ ہاں اب ضرور تھوڑا سا بدلاؤ کیا جا رہا ہے، اور میں نے یہ آپ کے ندوی صاحب کی ایک وہ ویڈیو سنی بھی تھی جس میں انہی نے کہا کہ اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں جو غلط ہیں، تو اب اس کو دھیرے دھیرے اگر اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خیر وہ پردہ تو نہیں ڈالا جا سکتا، ہاں کچھ لوگ کوشش ضرور کر رہے ہیں ہسٹری کو چھپانے کی، تو جو چیز جی صحیح ہے وہ تو صحیح ہے ہی۔ بالکل۔ اچھا، اس مووی کے بارے میں تو آئی تھنک آپ کو پتا ہوگا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، نہیں اس لیکن یہ بارے میں ابھی ہمیں نہیں پتا چلا کیونکہ ہم نے اس کا وہ تو دیکھا ہے، اس پر یہ تو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اس سلسلے میں ابھی تو ہم کچھ اپنے کاموں میں ہی لگے ہوئے تھے، یہ تو آج جی ڈیبیٹس آپ کی دیکھی، اس کا موضوع بھی ہمیں نہیں معلوم تھا،
ہم تو جی اس وقت سے ہم نے دیکھنا شروع کی جب وہ کوئی صاحب تھے کہہ رہے تھے میں اسلام کیوں چھوڑوں. جی تو چھوڑنے کی وجہ تو آپ نے صحیح کہا کہ خود ہی تلاشنی ہوگی. بالکل آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑیے، لیکن ہاں آپ کو یہ پروف ضرور کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو آپ مان رہے ہیں وہ کیسے صحیح ہے. ہم یہ نہیں ایگزیکٹلی کہتے آپ اسلام چھوڑ دیجئے، لیکن پروف تو کر دیجئے نا کہ کیسے صحیح ہے، کیونکہ اس سے جی خالی ان کے ماننے سے بات نہیں بنتی، ان کے ماننے کی وجہ سے ہی دنیا میں خطرہ ہے. ایگزیکٹلی ہم بھی یہی بات بولتے ہیں تیاگی جی روزانہ اپنی اسٹریم کے اندر، کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ اسلام کو چھوڑیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مذہب اور دین اور خدا کا حکم سمجھ کر کے جو آپ کٹرتا کر رہے ہیں، یا جو آپ اینٹی ہیومنسٹک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ ان سے باز آ جائیں. آپ کے لیے آپ کا دیش، آپ کے دیش کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی دھرم سمدائے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کے لیے اسپیشل ہونے چاہیے، وہ آپ کے لیے پہلے ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کے لیے قرآن کا وہ حکم جو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتا ان کے ساتھ جنگ کرو. تو یہ چیز آپ کو چھوڑنی ہوگی. اگر آپ یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو امن کا مذہب ثابت کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کی پریبھاشا جو سمجھائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایشور کہہ لیں، اس دنیا کا رچیتا کہہ لیں، اس دنیا کو ہر انسان کو پیدا کرنے والا کہہ لیں. بہرحال مطلب تو اس کا یہی ہے. کسی ایک 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 اس میں یہ تو نہیں لکھا گیا ہے کہ خالی مسلمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جی لیکن اس اللہ کو جو آپ نے 1400 سال پہلے جو اللہ کو کریٹ کیا گیا اور ان کی طرف سے جو باتیں لکھی گئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ آپ دنیا کو چپٹا کہو یا دنیا کو گول کہو، آپ اس ترقیابی دور میں آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلو یا گدھے پہ بیٹھ کے چلو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض صرف اس بات کا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز سے جس سے دوسرے کی جان و مال کا خطرہ ہو، اس کو آپ دھرم کا نام دے کر اس پر اگر وہ اپنا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو گے جس کی وجہ سے دوسروں کی جان کا خطرہ ہو، اعتراض اس بات کا ہے. آپ کیا مان رہے ہو، کیا نہیں مان رہے ہو، کس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس پر ہمیں کیا اعتراض ہے، آپ کیجیے. لیکن آپ کی کوئی چیز کسی جس کو آپ دھرم سے جوڑ کے چل رہے ہو اور عبادت کے نام پر جوڑ کے چل رہے ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے قتل عام ہو، چاہے کافر کو لے کر کوئی کسی طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ ہو، اس پر اعتراض ہے کہ آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے دکھ، درد، قتل یا خون بہانے کی وجہ بنے. جی بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے چھوٹے سے چینل کے اوپر آپ آئے، درشن دیا آپ نے، نہیں مجھے نہیں بھی بڑی بھائی، خوشی ہوئی. سمیر بھائی، آپ کا ذکر بہت دیر سے چل رہا تھا، اور جی جب سوامی جی نے آپ میں کا نے لائیو اپنے کیا، چینل آپ پہ بھی، کا فوٹو دکھایا، پھر اس کے بعد پھر میرے چینل میں نے پہ بھی سنا آپ کا بہت چرچا دیر. ہوا تھا. تو میرا مطلب صرف اتنا ہی تھا. دیکھیے، میں پھر بھی آپ کے چینل کے مادھیم سے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانو، سب کچھ مانو، ہمیں کسی بات سے، اس بات سے ہمیں کیا، میرے خیال سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کس طرح سے اپنے اس پروردگار کی، اس ایشور کی، اس بھگوان کی آپ عبادت کر رہے ہو، کہ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. لیکن غلط طریقے سے کسی کو اذیت دینا اور اس کو کسی دھرم کا نام دینا، اور وہ بھی اذیت دھرم کے نام پر دینا، مذہب کے نام پر دینا، یہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے پھر آواز اٹھتی ہے اور سوال پوچھے جاتے ہیں. تب سوال اس بات کا آتا ہے کہ جس چیز کو آپ اللہ کی کتاب کہہ رہے ہو اور جس کے حساب سے آپ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور اس میں جو اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، تو اس سے میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب کیوں ہے، کیسے ہے، اور کس طرح سے کیسے پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے اور اللہ کے ہی، کیونکہ جتنی باتیں آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں. کہیں پر کچھ ہے تو کہیں پر کچھ ہے. ہم ان چیزوں کے اوپر ہم
اس سے پہلے بھی جب ہم کوर्ट में بھی گئے تھے تو हमने उसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं की थी और ना कोई बात लिखी थी। आप कहीं पर कुछ पढ़ते हो, आप 2-2-4 कहते हो या 2-2-5 कहते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इसका मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान में चैन सुख या पूरी दुनिया में इस तरह से इंसानियत को किस तरह से बचाया जाए और मजहब के नाम पे इंसानों को काटना किस तरह से रोका जाए, इसकी वजह से सवाल ये जरूर उठता है कि जिसको मान रहे हो पहले प्रूफ करो कि वो है भी या नहीं है। हमें आपसे कोई नुकसान नहीं, फायदा नहीं, तो हमें आपसे कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन जब किसी चीज से हमें कोई नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो पूछा ही जाएगा, और सवाल पूछा जाएगा तो फिर आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हो पूरी दुनिया में, और हर हर धर्म को आप इस बात पर चैलेंज कर रहे हो कि आपका धर्म गलत है, हमारा सही है। ये तरीका गलत है। आप अपने को अच्छा कहो, हमें कोई बुराई नहीं, हम पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे को बुरा कहने का या सिर्फ अपने को ही मानने का ये अधिकार आपको नहीं है। इसके लिए फिर आपको जवाब देना होगा, प्रूफ करना होगा कि जो वही आती थी वो कैसे आती थी, उसका गवाह और कौन है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल कब बने, कैसे बने, या जो मोहम्मद के जरिए आयतें इस दुनिया में आई वो अल्लाह की आयतें थीं, जिब्रील ही लेके आते थे, या ये गढ़ी हुई बातें हैं, खलीफाओं ने गढ़ी हैं, या उस जमाने में गढ़ी गई, क्योंकि कुरान जब लिखा गया है तो वो मोहम्मद के 20 साल के बाद उसको लिखा गया था, और जिस तरीके से लिखा गया वो हिस्ट्री में मौजूद है। तो फिर सवाल उठते हैं। बस आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि आप जैसे भी समझ में आए मानो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो सवाल पूछने का हमें पूरा अधिकार। बहुत सी ऐसी पहलू हैं जिस पर शायद जो हमने सवाल किए उस पर आज तक कोई हमें ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे हम मुतमईन हो सके। तो सवाल बाकी हैं, और जवाब शायद मिल जाए, इसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि लोगों के दुख दर्द को बांटना ही मजहब है, वही धर्म है। एक दूसरे की हत्या का प्यासा होना ये इंसानियत नहीं है। इस बात को समझना चाहिए।